بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد علی پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو خشکی اور تری میں جو عذاب مسلمانوں پر پڑتا ہے، جو فساد پڑتا ہے، یہ مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کے جیسے مشہور ہیں کہ یار ڈینگی وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ اس سے آیا، یہ اس سے آیا، یہ فلاں وائرس ہے۔ یار یہ وائرس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی ایک عکاسی ہے ہمارے سامنے کہ یہ کسی اور سے نہیں آیا، یہ ہمارے اپنے ہاتھ سے آیا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس کو اونٹ کو خارش لگی، یعنی کہ ایک اونٹ کو خارش لگی دوسرے اونٹ سے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کوئی بات بھی کہنے لگے کہ اس کو خارش لگ جائے گی، وہ حفاظت کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر اس کو اس سے خارش لگے گی تو پہلے اونٹ پر خارش کہاں سے آئی گی؟ یعنی کہ پہلے اونٹ پر کیسے خارش آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر ہم مانتے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر اس میں انسان کی اپنی بھی زیادہ تر کاوش ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جس دور میں بھی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت کا رسول ہو، آج کے وقت کی بات نہیں کر رہا، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی گئی اور اس کے اللہ کی مخالفت کی گئی، تو اللہ نے ایسا عذاب برپا کیا جس نے سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ مثال کے طور پر فرعون نے نافرمانی کی، جب وہ عذاب آیا تو عذاب میں مسلمان بھی شامل تھے اور ان کے کافر بھی شامل تھے۔ وہ شامل کیسا ہوا کہ کافر فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں، ٹھیک ہے، مسلمانوں پر عذاب یہ آیا کہ مسلمانوں پر وہ مسلط ہو گئے، کیونکہ مسلمانوں نے کمزوری دکھائی اس وقت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نکال کر باقی مسلمان تو انہوں نے کمزوری دکھائی، وہ کمزوری ایسی تھی کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا گیا، اور جب مقابلہ نہیں کیا گیا تو پھر کئی سالوں تک ان کو غلام رکھا گیا۔ ان کی مرضی کے مطابق وہ جی نہ سکے، اپنی مرضی کے مطابق وہ جی نہ سکے، اپنی مرضی کے مطابق وہ کھا نہ سکے، اپنی مرضی کے مطابق وہ پی نہ سکے، یعنی کہ مرضی والا کوئی بھی ایسا ان کا اپنے اختیار نہیں تھا، غلامی تھی۔ آج کے دور میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی ہمیں موجود ہے، گانے ہم سنتے ہیں، یعنی کہ سارے کے خلاف شرع کام ہمارے اندر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اندر ایسی بیماری میں مبتلا بندے کو کر دیتا ہے کہ جو انسان کے لیے شرمناک ہے۔ اب دیکھیں کتنی شرم والی بات ہے کہ 6 فٹ کا وجود ہو اور ایک چھوٹی سی ڈینگی نے اس کو چارپائی پر لٹا دی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو اگر سوچا جائے یہ اللہ کہتے کہ تم نے میری نافرمانی کی، میں تمہیں اس چھوٹے سے ہلکے سے مچھر سے زمین پر چارپائی پر لٹا دوں گا کہ جس کا تم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو مچھر کیا چیز ہے، ایک معمولی سا مچھر، اس کو گولی کی ضرورت نہیں ہے، پتھر کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو ایک انگلی سے ایسے کر دیجیے تو وہ مر جائے، مگر اللہ کہتے دیکھ لو، نمرود تھا نا، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نکلا، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وقت کی کتاب کی، وقت کی شرع کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ اللہ نے کہا اچھا اپنے آپ کو رب بھی کہتا ہے، نبی کی مخالفت بھی کرتا ہے، میں تجھے ایسی چیز سے سزا دوں گا کہ دنیا ساری حیران ہو جائے گی۔ اب وہ سزا کیا تھی؟ لنگڑے مچھر کو، کتابوں میں لکھا کہ لنگڑے مچھر کو حکم دیا گیا کہ جا کے نمرود کے پاس چلے جائیں۔ اب وہ لنگڑا مچھر رینگتا آیا، نمرود کی ناک میں چلا گیا، ناک سے دماغ میں چلا گیا۔ جب اس کے دماغ میں چلا گیا نا تو وہ مچھر اس کے دماغ میں گھومتا تھا، اور آپ کو پتا ہے، آپ نے کبھی محسوس بھی کیا ہوگا نا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو انسان کی دماغ میں کبھی سیٹوں کی آواز آتی ہے، انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کبھی اپنے آپ گھر والے کو کہتے ہیں کہ یار میری یہ حصہ دبا دو، یہ دبا دو، کس لیے؟ تاکہ چین اور سکون مل جائے۔ اللہ نے اس مچھر کو اس نمرود کی ذہن میں گھمایا، جب ذہن میں گھمایا نا، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر اپنے ہاتھوں سے بندہ 100% اس کی اپنی کوشش ہوتی کہ میں ذلیل ہو جاؤں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے ہی غلاموں کے ہاتھوں میں جوتی دے دی اور کہا کہ میرے سر میں مار دے جو۔ اب وہ مچھر یہاں پر آئے، یہاں پر جوتا مروائے، یہاں پر آئے، یہاں پہ جوتا مروائے، یہاں پر آئے، یہاں پہ جوتا مروائے، ٹھیک ہے، اپنے دماغوں پر، اپنے سر پر خود جوتے مرواتا تھا، کیوں؟ تاکہ مجھے سکون ملے، مگر اللہ نے ذلیل کروایا۔ اور آج بھی دیکھو ایک ڈینگی سے چھوٹے سے مچھر نے کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہوا۔ یقین مانے آپ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں،
ایک ایک بیڈ پر 2 پڑے ہوئے، ڈاکٹر ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یار گھروں میں علاج کر لو، یہاں پہ جگہ نہیں ہے، وہ بھی بیچارے مجبور ہے کیونکہ بیڈ کم ہے، مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے پوچھو ڈینگی، جس سے پوچھو ڈینگی، ڈینگی کا شکار ہے۔ کیوں کہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہ، اور یاد رکھنا گناہوں کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ اس کے اثرات معیشت پر بھی پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، گناہ ہم کر رہے ہیں، ادھر سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اور ہم قصور کس پہ ڈال رہے ہیں؟ وقت کی وزیر اعظم پہ۔ دیکھو اب میں حمایت نہیں مگر ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تمہارے مال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، ٹھیک ہے، امال آپ کے اچھے ہوں گے آپ کو فاروق اعظم جیسے حکمران ملیں گے، امال آپ کے اچھے ہوں گے حضرت صدیق اکبر جیسے حکمران ملیں گے، امال آپ کے اچھے ہوں گے عثمان غنی، علی شیر خدا جیسے، عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ امال جتنے آپ امال برے کرتے جاؤ گے اتنا آپ کا برا حکمران آپ پر اللہ مسلط کر دے گا، اور جتنے آپ گناہ کرتے جاؤ گے اتنے ہی اللہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دے گا۔ اب دیکھو گھی کا مہنگا ہونا پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ دال کا مہنگا ہونا پریشانی، کیونکہ ہم گناہ ادھر سے کر رہے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہم پر مسلط کر رہا ہے۔ یہی انسان کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ گناہوں کے اثرات ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جب بندہ توبہ نہیں نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید تر سے مزید پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے میں کس طرف نکلوں، مگر نکلتا نہیں ہے، اور اس کے اثرات انسان کے کھانے پر بھی پڑتے ہیں۔ آپ نے پہلا دیکھا ہوگا کہ عید جب آتی تھی کتنی خوشی ہوتی تھی، اور عید میں کتنی خوشیاں آپ کو ملتی تھی، اور عید کا دن کیسا ایسا رنگیلا دوبارہ دن ہوتا تھا کہ اللہ کی قسم یقین کرو کئی دنوں تک وہ یاد رہتا تھا۔ اچھا، اور آج کل کی دور کی عیدیں آپ نے دیکھی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے فوتگی والا دن ہو، ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے۔ بلکہ عید کا دن ہمارا کیسے گزرتا ہے، یقین مانے سو کے گزرتا ہے۔ میں عید والے دن سویا تھا، اب عید والے دن بھی کچھ سوتا ہے؟ عید والے دن تو یہ ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، یہ ملے گا وہ ملے گا فلاں ملے گا، یہ خوشی ملے گی، کھانا پینا۔ عید والے دن لوگ سو گئے، میں بھی سویا تھا، ٹھیک ہے، کیوں کہ گناہوں نے ہماری خوشیاں چھین لی، گناہوں نے، ٹھیک ہے نا، ہماری اپنی زندگی کو سکون کو جو ہے نا وہ کھینچ لیا۔ آپ اسی طرح دیکھیں جتنے آپ گناہ کرو گے، ٹھیک ہے، پھلوں سے اللہ تعالیٰ طاقت اور پھلوں سے اللہ مٹھاس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جتنے بھی اس وقت پھل فروٹ پکڑے نا، یہ اللہ کی جو قدرت اور معیشت ہے نا، قدرت اور معیشت جو آسمانی بجلی کے ساتھ پکتے تھے، یہ اس کے ساتھ نہیں پک رہے، یہ آپ کے اسپریوں کے ساتھ پک رہے ہیں، آپ کی ٹیکوں کے ساتھ، اس کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں اس کے طرح۔ آپ مجھے بتاؤ جو انجیکشن سے پھل پک رہا ہے اس میں کیا طاقت ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں کیا اثرات ہوگی، اس میں کیا مٹھاس ہوگی؟ یقین مانے چینی کتنی میٹھی ہے، اور آج کی آپ چینی کھا کر دیکھیں اس میں بھی ذائقہ نہیں، اس میں بھی ذائقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کے گناہوں کے اثرات ہیں۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ جیسے جیسے آپ گناہ کرو گے خشکی کی طرف جاؤ گے وہ بھی آپ کو بری لگے گی، تری کی طرف جاؤ گے وہ بھی آپ کو بری لگے گی، یعنی کہ آپ گناہ کرو گے اس گناہ کا جو اثر ہے نا، اثر وہ آپ کے تری والے جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے رزق آپ کے لیے رکھا اس پر بھی وہ اثرات پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقین مانے سمندر کے قریب جو لوگ رہتے تھے نا، سمندر کے قریب جو لوگ رہتے تھے، ایک دور تھا اللہ کے نیک نیک ولی دریاؤں کے قریب آ کر بیٹھا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اللہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو وقت کی مچھلیاں تھیں نا وہ قریب آ کر اللہ کا ذکر سنا کرتے تھے، ان کے قریب آ کر۔ پھر کچھ وہ جو اللہ کے نیک لوگ تھے وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے، وہ چلے گئے۔ جب یہ برے لوگ آتے تھے یہ وہاں پہ انجوائے کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیں آپ ساحل سمندر کراچی میں چلے جائیں، جب ایک گرمی کا موسم ہو کتنے ایسے لوگ آتے ہیں، لڑکے لڑکیاں وہاں پہ جمع ہوتی ہیں، کیا نظارہ دیکھنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے اس چیز کو سیر کا بنائی، مگر جو اللہ کے ولی تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، وہ قریب آ کر بیٹھتے تھے، میوزک بجاتے تھے، گٹار بجاتے تھے، گناہ کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مچھلیاں نا، مچھلی یہ مر کر اوپر آتی تھی مچھلیاں۔ انہوں نے جا کر کس سے پوچھا کہ ایک وقت تھا کہ جب یہاں پر آ کر وہ لوگ بیٹھتے تھے جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھیں، جن کی پگڑیاں تھیں، ٹوپیاں تھیں، داڑیاں تھیں، تو یہ مچھلیاں قریب آ کر سنا کرتی تھی اور مچھلیوں کی تعداد بڑھتی تھی۔ آج وہ لوگ آئے یہاں پہ دین کی باتیں کرتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، تو مچھلیاں مثال کے طور پر 10,000 مچھلی سننے کے لیے، اچھا اگلا دن ہوتا تھا تو مچھلی 15,000 ہو جاتی تھی، یعنی کہ ایک دن میں ہی 5,000 مچھلیوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور ہم جب سے یہاں پر آگے بیٹھ رہے ہیں ہم روزانہ دیکھتے 100 مچھلی مر گئی، 150 مر گئی، 200 مر گئی، 300 مر گئی، یہ کیا وجہ؟ تو وہاں سے ایک اللہ کے ولی گزرے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ چیزوں میں برکت پیدا کرتی ہے۔ اب وہ نیکی کرتے تھے، نیکی والا عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں مچھلی بھی خوراک ہے، رزق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرتے تھے۔ 10,000 سے 15,000 ہو گئے، 15,000 سے 20,000 ہو گئے، اور جب تم گناہ کرتے ہو نا
تو گناہ کی وجہ سے وہ مچھلیاں مرتی جا رہی ہیں، یعنی کہ ان کے اثرات آپ کے اثرات گناہوں کے اس پر بھی پڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہمارا آج کا جو ایک ماحول بن گیا گناہوں والا، ٹھیک ہے نا، اس کے اثرات ہمارے گھر پر، ہمارے ملک کی معیشت پر، ہمارے ملک کے حکمرانوں پر پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سارا کا نظام درم برم ہے۔ آپ جس سے مرضی پوچھیں نا، اگر ایک آدمی 1,00,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے آج کی دور میں، اور ایک آدمی 20,000 کو مارا ہے، آپ دونوں سے پوچھو، دونوں پریشان ہیں۔ لاکھ والا بھی پریشان ہے، ٹھیک ہے، 2,00,000 والا بھی پریشان ہے، بلکہ ساری باتیں چھوڑو، آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میرا 1,00,000 2,00,000 سے گزارا نہیں ہوتا۔ آپ کا موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا 1,00,000 2,00,000 سے گزارا نہیں ہوتا۔ اگر اس کا 1,00,000 2,00,000 سے گزارا نہیں ہوتا تو میرا 15,000 سے گزارا کیسے ہوگا؟ اگر وہ 1,00,000 2,00,000 میں خوش نہیں ہے تو میں 15,000 میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو 15,000 کمانے والا وہ بھی پریشان ہے، 2,00,000 کمانے والا وہ بھی پریشان ہے۔ بیچ میں وجہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب قربت حاصل کرے، اور زیادہ سے زیادہ آج کی دور میں ایک چیز ہے کہ استغفار کی کثرت کریں، یعنی کہ چلتے پھرتے بیٹھتے اللہ نے اس زبان کو آپ کی تالو میں فری لگا دیا، اور فری یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں کوئی بھی، اللہ نے آپ کو کہا کہ دونوں ہاتھوں سے کرو، آپ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ آنکھیں آپ کی چلتی ہیں، دماغ آپ کا چلتا ہے، مگر زبان آپ کی خاموش رہتی ہے۔ پتہ نا، آپ کوئی بھی کام کریں، آپ مثال کے طور پر ڈرائیورنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا جسم باقی ایکٹیو ہوتا ہے، آپ کے پاؤں، کیونکہ اس سے آپ نے بریک اور ریس کا کام کرنا ہوتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ آپ نے، ٹھیک ہے نا، اسٹیئرنگ کو سنبھالنا ہوتا ہے، یہ آنکھیں اور دماغ کے ساتھ آپ نے آگے راستے کو سنبھالنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اس طرف جانا۔ مگر یہ جو زبان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں فری لگا دی ہے۔ اگر کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اللہ نے زبان دے دی ہے۔ زبان کے ساتھ جتنا آپ استغفار کریں گے، جتنا استغفار کریں گے، یقین مانیں استغفار کی 3 بڑے فائدے لکھے گئے، 3 بڑے فائدے۔ پہلا فائدہ یہ کہ جتنا آپ استغفار کریں گے آپ کے گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ جیسے آپ فون پہ بات کرتے ہیں، آپ کا بیلنس کیا ہوتا ہے؟ 1,00,000 روپے کیوں نہ ہو، جتنی آپ بات کریں گے آپ کا بیلنس نیچے آتا جائے گا۔ جتنا آپ استغفار کریں گے آپ کے گناہ نیچے آتے جاتے